الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈائز پر تشریف فرما ذمہ داران، محترم مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب، ہمارے درمیان میں جناب شفیق الزمان صاحب اور جناب میر مسعود خان صاحب، ڈاکٹر مبشر صاحب، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب اور ڈاکٹر جناب اعظم بیگ صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کی اس مجلس میں محفل میں شریک تمام صاحب علم دوستوں کی خدمت میں سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درمیان میں ایڈمنسٹریٹو سروسز سے وابستہ دوست، ذمہ دار ساتھی اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ اور ابھی محترم مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب نے جو وقف امینڈمنٹ بل ہے 2024 کا، اس پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اس پر میں زیادہ توجہ دوں گا۔ جو پرسیپشن کی بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ یہ جو اوقاف ہے اور جو وقف بورڈ ہے اور یہ جو وقف ایکٹ ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان کسی بھی سرکاری زمین کو، غیر مسلم کی زمین کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وقف ہے اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دیش کی جو سرکار کی زمین ہے، جنتا کی زمین ہے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کا نام اوقاف اور وقف بورڈ ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن جو غیر مسلم ذہن ہے اس کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ عوامی سطح پر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہماری امت میں جو علماء ہیں اور امت کے جو وکلاء ہیں اور امت کے جو سیاسی قائدین ہیں اور جو سماجی کارکن ہیں، ان سب کے لیے اس میں کرنے کا کام ہے۔ وقف تو ایک عطا کا نام ہے، وقف تو دینے کا نام ہے، وقف تو اپنی چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا نام ہے۔ یہ کیسے قبضے کرنے کا نام ہو سکتا ہے؟ یعنی برعکس تعریف۔ جبکہ جتنے بھی اوقاف ہیں وہ اوقاف اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے اپنی کمائی ہوئی، اپنے گاڑے پسینے سے کمائی ہوئی آمدنی سے انہوں نے انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے حصے کو، اپنی زمین کو وقف کر دیا ہے۔ تو یہ تو عطا اور بخشش اور خدمت اور احسان ہے، اس میں کوئی قبضے کا اور دھاندلی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک تصور لوگوں کو سمجھانا کہ یہ غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کا نام ہے، یہ قبضے کرنے کی کوئی مہم نہیں ہے۔ اور جو بھی اوقاف کے ساتھ ہے اور اوقاف کا تحفظ کرتا ہے وہ غریبوں کا محافظ ہے، اور جو لوگ بھی اوقاف کو، حکومت ہو یا عوام، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ غریب دشمن ہیں۔ تو یہ جو ایک پرسپشن ہے۔ دوسرا جو پرسپشن ہے کہ اوقاف میں، وقف بورڈ میں بہت کرپشن ہے اور اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اصلاح کرنا، کرپشن کو دور کرنا اور خرد برد کو دور کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے،
لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دیش میں جو تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، عدلیہ کا شعبہ ہے، سیاست کا شعبہ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، تمام محکمے کرپشن سے پاک ہیں، اور صرف کرپشن کہیں ہوتا ہے تو وہ وقف بورڈ کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اس کی اصلاح کرنا سب کا کام. ہم مسلمان لوگ بھی ضرور تنقید کرنا چاہیے، لیکن جو دنیا بھر میں کرپشن ہے اس کو دور کرنے کا بھی کام ہونا چاہیے، اور وقف بورڈ کے اندر موجود کرپشن کو بھی دور کرنے کا کام ہونا چاہیے. تو یہ جو قانون جو لایا جا رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے محترم شفیق الزماں صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب نے بہت تفصیل سے رکھا کہ یہ وقف بورڈ میں کرپشن کو دور کرنے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے، یہ وقف بورڈ میں موجود جائیدادوں کو سرکار ہڑپنے کے لیے یہ قانون لا رہی ہے. اس کا کرپشن کے دور کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرپشن کو دور کرنا، جیسے بتایا گیا کہ ہم خود اپنا کام کریں، ورنہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو لوگ اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ ایک. تیسرا، عورتوں کے ساتھ انصاف. یہ جو ایکٹ اب موجود ہے، وقف ایکٹ 1995، جو 2013 یا 2014 تک امینڈمنٹس کے ساتھ موجود ہے، اس ایکٹ میں پہلے سے موجود ہے کہ خواتین کو ممبر بنایا جا سکتا ہے، اور بنایا بھی جا رہا ہے. خود اب تلنگانہ کے وقف بورڈ میں مسرت خانم صاحبہ وہ وقف بورڈ کی ممبر ہیں. اس سے پہلے ایک یاسمین باشا وہ بھی ممبر تھی، اس سے پہلے صوفیہ میڈم تھی وہ بھی ممبر تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار ہے. اور سینٹرل وقف کونسل میں بھی عورتیں ممبر ہیں. تو یہ نئی تبدیلی میں عورتوں کو بااختیار بنانا یا ان کے ساتھ انصاف کرنا، یہ سراسر دھوکہ ہے. یہ پہلے سے قانون میں موجود ہے جس سے عورتوں کو ممبر بنایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی دھوکہ ہے. کرپشن کو دور کرنے کی بات دھوکہ ہے. پرسپشن جو بنایا گیا قبضہ، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وقف بورڈ نے پورے انڈیا میں سرکار کی کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے، یا کسی کی پرائیویٹ جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا ہے، لیکن وقف بورڈ کی جائیدادوں پر حکومت نے بھی اور پرائیویٹ لوگوں نے بھی قبضہ کیا ہے. تو اب یعنی یہ تو ایسا ہے کہ حکومت تو پورا ایک ایسا بنا رہی ہے اس کو کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، جس کی زمین پر لوگ قبضہ کر لے رہے ہیں، اس کو بچانے کے بجائے اس کو ہی بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ قابض ہے. تو یہ ایک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسپشن، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام یہی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کو بنانا، یہ اصل میں ہمارا کام ہے. وکلا وکیل حضرات جہاں کام کرنا ہے کریں گے کورٹ میں، علماء اکرام جہاں رہنمائی کرنا ہے کریں گے، اور سیاسی قائدین پارلیمنٹ میں اسمبلی میں جو کام کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن ہر شخص کے کرنے کا کام بھی اس میں موجود ہے. تو یہ جو حکومت نے جو بل پیش کیا ہے، اس بل کے ذریعے سے سب سے پہلا تو اس کا نام ہی بدل دیا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے اس کا نام امید ہے، یا ہاں وہ بیچ میں ڈبلیو آ گیا ہے، اس میں امید نہیں ہو رہا ہے، وہ نا امید ہے وہ. تو اس کا، لیکن ہر قانون نام کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے. تو وقف ایکٹ 1995، وہ 1954 کا بھی ذکر کیا انہوں نے، لیکن یہ جو وقف ایکٹ 1995، اس کے بعد جو امینڈمنٹس ہوئے، اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے، علماء اکرام نے، مسلم سیاسی قائدین نے، سماجی کارکنوں نے بہت محنت کی. اور یہ اب تک کا جو قانون ہے، اس میں ہر قانون میں کمزوری رہ سکتی ہے وہ دور، لیکن اب تک کا جامع قانون ہے. یعنی وقف ایکٹ 1995 جو امینڈمنٹ کے ساتھ، وہ اب تک کا جامع قانون ہے. اب اس میں جو پہلی بات ہے کہ نام بدل دیا جا رہا ہے، اور جو دوسری باتیں ہیں وہ سب باتیں ہیں، اصل میں وقف کی تعریف بدل دی گئی ہے، اور وقف کا منشا.
اب وقف کا منشا جیسے ابھی مولانا نے بیان کیا کہ وہ ختم نہیں ہوتا. ڈونر واقف نے جس نیت اور جس منشا کے تحت وقف کیا ہے اس سب کو احترام کرنا ہے. لیکن اب یہ بات ہے اس میں کہ وقف کی تعریف بھی اور جو واقف کے منشا کو بھی حکومت متعین کرے گی. تو اس لیے پورا جو نظام ہے وہ معمولی تبدیلی کا نہیں ہے. پورے نظام جو اوقاف کے نظام کو تہس نہس کرنا، جیسے گھر کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس قانون کے ذریعے سے اوقاف کے نظام اور اوقافی جائیدادوں کو بلڈوز کرنے کا یہ قانون ہے. اس میں وقف یوزر کی بات ہے. جب اس نے بتایا کہ اب کوئی 400 سال پہلے سے مسجد ہے، 500 سال سے قبرستان ہے اور وہاں مدفون، اب کس کے پاس یہ ایویڈنس ہوگا کہ یہ قبرستان کو کس نے وقف کیا، کب وقف کیا، کون ثابت کرے گا؟ اب اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں جو بہت قدیم ہیں اور ہمیشہ سے استعمال میں ہیں، اس لیے اس کو ایک کسٹم کے طور پر موجود ہے اور اس کو وقف مانا جاتا ہے. اب اس کے لیے ایویڈنس فراہم کرنا آج کی نسل کی ذمہ داری ہو جائے گی. اب 400 سال پہلے بزرگوں نے کوئی چیز وقف کی، اس کا ایویڈنس پروف ثابت کرنا آج کی نسل ایک اور اس کے ذریعے سے ان تمام جائیدادوں کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے. اور جو ابھی یہاں بیان کر دیا میں سیاسی بات ہو جائے گی. حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف بورڈ میں، سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ممبرز کو لازماً نامینیٹ کرے، یہ نئے وقف بل. اب یہ جو بھارت کی حکومت ہے، موجودہ سرکار، اس کی کیبنٹ میں ایک مسلمان نہیں ہے، جبکہ یہ دیش کی آبادی اور یہاں کی جمہوریت اور اس سب کے اعتبار سے ان کی حکومت میں تو کچھ بتانے کے لیے تو کچھ مسلمان نام ہونا چاہیے. اور جو مسلم عورتوں کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا ہے، تو مسلم عورت کو تو کم از کم اس کیبنٹ میں شریک ہونا چاہیے. وہاں پر تو یہ تم کو توجہ نہیں ہے، لیکن وقف بورڈ کے اندر غیر مسلم کو شامل کرنے سے کیوں دلچسپی، جبکہ اس کا کوئی میدان نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نیت اور منشا کیا ہے. پرانا جو وقف بورڈ ہے، وقف ایکٹ 1995، جیسے ابھی بتایا گیا کہ اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر چاہے تو وہ وقف کر سکتا ہے. اب نئے تبدیلی جو لانا چاہتے اس میں ہے کہ وہ وقف نہیں کر سکتا ہے، لیکن وقف کا ممبر بننا ضروری ہے. کہ غیر مسلم وقف کر سکتا ہے اس کو ہٹا دیا گیا، اور غیر مسلم ممبر نہیں بن سکتا ہے اس کو لازم ممبر کر دیا جا رہا ہے. اور ایک دو جگہ نہیں ہے، اس میں لازم ہے بعض جگہ مسلمان ہوں، جیسے ممبر آف پارلیمنٹ ہے، راجیہ سبھا کا ممبر ہے، بار کونسل کا ممبر ہے. ان سب کے لیے لازم ہے کہ وہ ممبر وقف بورڈ کا بننے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اب وہ صرف رکھا انہوں نے کہاں پر، وہ سنی اسکالر یا شیعہ اسکالر یا مسلم جماعتوں کے نمائندے ایسے جہاں ہوتے ہیں وہاں تو اب وہ نہیں ہٹا، باقی سب میں مسلم ہونے کی شرط کو ہٹا دیا. تو آئندہ ایسا ہوگا کہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی کثرت ہوگی اور مسلمان جی. تو وقف بورڈ کو مسلم مکت بورڈ بنانے کی یہ قانون ہے. تو اس کو اس لیے کوئی سمپل نہیں ہے، اور ان سب کے پیچھے جائیدادوں کا تحفظ قطعی نہیں ہے. وہ جو ہمارے محترم نے بتایا ڈسٹرکٹ کلیکٹر وغیرہ کے بارے میں کہ وہ سب پورے وقف بورڈ کا کوئی کام نہیں رہے گا، وہ کلیکٹر فیصلہ کرنے والا مجاز رہے گا، کلیکٹر کی ہدایت پر وقف بورڈ کام کرے گا. یعنی اس کی حیثیت بہت ہی کمزور ہو جائے گی. وقف ٹریبونل کا یہاں ذکر ہوا، وقف یوزر کا یہاں ذکر ہوا، اور پہلے قانون میں ایک ہے سیکشن 40 جس میں وقف بورڈ کا دائرہ کار، اس کے حدود، رجسٹریشن کا پروسیس،
وہ سب باتیں درج ہیں. انہوں نے نئی تجویز میں یہ ہے کہ وہ سیکشن 40 کو اومٹ کر دیا جائے، مطلب اس کی پوری حیثیت ختم. تو صرف یہ ایک قانون دو امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کچھ ایک قانون میں دو قانون میں کوئی بات، یہ ایک کوئی سیکشن میں دو سیکشن میں تبدیلی کی بات نہیں ہے. یہ کل کا کل وہ پورے ایک نظام اوقاف کو ختم کر دینے کی ایک منظم سازش ہے. اس لیے کسی صورت میں بھی وہ تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہ اس سلسلے میں کیا کام ہو، اب ہم سب کے لیے جو ایک معتبر ادارہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور تمام دینی جماعتیں ان کے ساتھ شریک ہیں. جمعیت العلماء ہند ہے، جماعت اسلامی ہند ہے، اور اہل حدیث لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، سنی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور کئی اس میں سب لوگ شریک ہیں. تو اس میں کوئی اعلیٰ سطح پر کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو بل ہے، جو ایکٹ بن جائے تو وہ قانون ہوگا. اب جو یہ بل ہے، یہ بل کسی صورت میں اس کو پاس نہیں ہونے دینا چاہیے. تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہمارے ریاست کی بھی ایک نمائندہ ہے، اس میں نام معلوم ہے، ڈی کے ارونا، ایک ممبر آف جی ہاں، وہ بھی اس جے پی سی کے ممبر ہے. تو ہم دوسری ریاست کے لوگوں میں اگر ہم کام نہ کر سکیں تب بھی ہم کو اپنی ریاست میں کام کرنا چاہیے. ایسے تمام ایم ایل اے ایم پیز کو باخبر کرنا چاہیے، لیکن یہاں کی ایک ایم پی بھی اس جے پی سی کی ممبر ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں اور ان پہ دباؤ بنائیں. ایسا ہر ریاست میں، خاص طور پہ دونوں سے ہم سے مراد بورڈ اور سب جماعتوں نے مل کر ملاقاتیں کی ہیں. جنتا دل یو نتیش کمار اور ان کے پارٹی کے ذمہ داران سے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو رہا ہے، ہم تو اس کو ایسا سمجھے ہی نہیں تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں، ضرور ہم اس پہ غور کریں. وہ آخر میں کیا کریں گے وہ تو جب وہ موقع آئے گا معلوم ہوگا. لیکن انہوں نے اس پہ اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور اپنی پارٹی کے لوگوں نے جو بیان کیا ان کو کہا کہ وہ ان کا ذاتی موقف ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، فلاں ہونے دیں گے. اسی طریقے سے چندر بابو نائیڈو صاحب سے تیلگو دیشم وہاں کے مسلمان، وہاں کے لوگ وہاں پر ایک سے زائد مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بھی واضح موقف تو یعنی حقیقت میں بعد میں معلوم ہوگا، لیکن سر دست انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ بہت غلط ہے، ہم اس پر غور کریں گے. تو وہ دو اہم لوگ ہیں. اپوزیشن پارٹیز تو ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے عوامی دباؤ کا. یعنی جی اصل مسئلہ ہے عوامی دباؤ کا. یہ جو جلسے ہیں، یہ کانفرنس ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پہلی ہی مرحلے میں سڑکوں پر آئیں، یہ صحیح نہیں ہے. ابھی وہ جے پی سی کے پاس ہے، پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے. تو جو اخلاقی دباؤ ہے، جو علمی دباؤ ہے، جو فکری دباؤ ہے، جو لیگل پریشر ہے، اور جو ہو سکے تو غیر مسلم حضرات کے ذریعے سے یہ بات ہم کو یعنی اتنی جامع بات ہے. بلکہ جو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ وغیرہ ہے ان کو بھی وہ جو سپورٹ ملا ہے وہ یہ وقف بورڈ سے ہی انہوں نے اس سے پوائنٹس لیے ہیں، وقف کے قوانین سے. لیکن اب جتنی باتیں یہاں بتائی گئی کہ ٹریبونل کو سپورٹ حاصل ہے اور وہاں کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا ہے، تو وہاں یہ سب چیزیں باقی ہیں، یہاں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ خود ایک ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ جو قانون لایا گیا ہے اس میں سب برابر نہیں ہیں. وہاں کوئی بھی آدمی ڈونیٹ کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے. یہاں 5 سال مسلمان، 5 سال وہ بھی پریکٹسنگ 5 سال ایمان لا کر 5 سال ہوں اور وہ بھی اب کون سند دے گا کہ کون باعمل مسلمان ہیں. تو یہ سب چیزیں دراصل اس جذبے کی دبانا ہے کہ جو مسلمان وقف کرتا ہے، انسانی بھلائیوں کے لیے اپنا مال اور اسباب خرچ کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سماجی نقصان بھی ہے. اوقاف کے بارے میں آتا ہے
آپ نے تو وہ سب بتایا کہ انسانوں کے، لیکن شریعت میں یا تاریخ میں ہے، شریعت تاریخ میں ہے کہ مسلمانوں نے ایسے اوقاف بھی قائم کیے تھے جس سے پرندوں کی خدمت ہو، یعنی وہ اسی لیے وقت ہے کہ اس سے جو ہے پرندے فائد اٹھائیں۔ ایسے اوقاف کا بھی ذکر ملتا ہے جو گھوڑے ہوتے ہیں جب تھک جاتے ہیں یا ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو گھوڑوں کی سہولت اور ان کی خدمت کے لیے بھی لوگوں نے وقف قائم کیے تھے۔ تاریخ میں ایسے وقف کا بھی ذکر ہے کہ جب خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں، خادمائیں، وہ کام کرنے کے درمیان میں اگر برتن ٹوٹ جائیں اور مالک ان سے غصہ کرنے کا ڈر ہو تو ایسے اوقاف تھے کہ وہ اوقاف سے صحیح برتن لا کے اپنے مالک کو دے سکتی تھی۔ تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو وقف کا، اوقاف کا جو تصور ہے اس میں بھلائی کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ اب یہ صحیح ہے کہ اب ہمارا جو نظام اوقاف ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں، اس کی اصلاح ہونا ہے، وہ آج کا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ اس پر، لیکن جب بات چھڑی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہم، تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو وقف کی جائیداد ہے جہاں جہاں ہے وہاں پر ایک عوامی کمیٹی بنے اور اس کے تحفظ کے لیے بھی، اس کو مفید بنانے کے لیے بھی ہم کو کام کرنا چاہیے۔ تو اب اس موقع پر تو جو مرکز کی سرکار ہے اس پر سخت دباؤ، اب تو بہت سے قانون وہ واپس لے رہے ہیں، یعنی اب تک 2-3 بل انہوں نے پیش کیے اور وہ بل کو ان کو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور ابھی جو لیٹرل انٹری کا تھا IAS اس پر ہے، وہ واپس ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اب وہ طاقت جو پہلے تھی وہ طاقت اب، تو ایسے موقع پر یہ ہم کو بھی اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو پہلا موقع علمی، فکری، سماجی، اخلاقی، قانونی دباؤ کا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد بھی بات آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم کو، کیونکہ یہ مسئلہ مسجد سے اور قبرستان سے اور دینی شعائر سے جڑا ہوا ہے، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، اس کو صرف یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی سماجی یا مسئلہ ہے اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہم سے بڑے لوگ یہاں بیٹھے تھے، مولانا شریعت کی امور کے ماہر اور قانونی امور کے ماہر وکیل صاحب اور انتظامی امور کے ماہر، انہوں نے بڑی تفصیلات رکھ دی ہیں، ان تفصیلات کو آپ ان سے پھر مزید حاصل کریں، اور ہم کو اس کے لیے ایک جٹ ہو کر سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اب ہم ہمارے ملک بھارت میں آرام کی اور کاہلی کی یا لاپرواہی کی زندگی ہمارے لیے موت ہے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں، ہر مسئلے میں سخت محنت، جفاکشی اور قربانی، اور اس کے ساتھ استقامت اور سخت بے تکان جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔